انتہائی بڑا خلاصہ ہے. سیما حیدر جس صبح کو اس نے نکلنا تھا اس سے 2 رات پہلے یہ کیا کیا کرتی رہی, کون کہاں گئی, کن لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا, وہ چیزیں ایکسکلوسیو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. دوستو یہ کہتی ہے کہ میں سناتن دھرم سے وابستہ رہی ہوں گزشتہ 3-4 سالوں سے, تو اس کی تو ابھی سے ہم لوگ پونگی بجائیں گے اور آپ لوگوں کو وتھ پروف وہ چیزیں دکھائیں گے, بتائیں گے کہ کتنی جھوٹی, مکار, عیار اور چالاک عورت ہے کہ یہاں پہ ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستان کا نمک کھا کے یہ جھوٹے دعوے کرتی ہے کہ میں سناتن دھرم سے وابستہ رہی, میں نے سناتن دھرم اختیار کیا ہوا تھا. دوستو حیدر بھائی کے ساتھ ہمارا سمپرک رہتا ہے, ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, جو چیزیں بتانے لائق ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ بہمی دلچسپی کے موضوعات پہ ہماری بات ہوتی ہے, ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو ان میں سے ایسے پوائنٹ جو نہیں بتائے جا سکتے وہ نہیں بتاتے. تو جب سیما کون سی 9 جولائی کیا تھا تاریخ وہ جب پہلی دفعہ گئی تھی, ہاں جس دن گئی تھی 10 مئی کو گئی ہے, سوری ہاں 10 مئی جس دن وہ عمران خان کے حوالے سے وہ تھا نا 10 مئی, تو اس سے 2 دن پہلے 2 راتیں پہلے یہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا رہی. دوستو ایک اس کی فرینڈ تھی, اس کی سالگرہ تھی, اس کا برتھ ڈے تھا, اس رات یہ وہاں منانے گئی اور حیدر بھائی کے ساتھ اس نے وہ کھانا, وہ کیک شیئر کیا. اس کے ویژولز جناب حیدر بھائی کے وکیل مومن صاحب تک بھی پہنچے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں, ان کی آڈیوز ہمارے پاس ہیں, ہم نے خود سنی ہے کہ وہ حیدر بھائی کو بول رہی ہیں کہ آج میں فلاں اس عورت کا, اس لڑکی کا نام ہم لوگ نہیں ذکر کرنا چاہتے, اس کا باقاعدہ اس نے نام لیا اور وہ نلی بریانی جو بنائی, بولتی ہے کہ دیکھیں آج میں اپنی سہیلی کے گھر میں ہوں, آج میں نے خود بنائی ہے جی. اور حیدر آپ کب آئیں گے, آپ آؤ گے نا تو میں آپ کے پہلے دن یہی بناؤں گی, نلی بریانی, نلی بیف بریانی اور نلی نہاری. جی بالکل تنویر بھائی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. اور تنویر بھائی حیدر بھائی نے مختلف دفعہ ذکر کیا ہے, مگر یہ کبھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا جیسے نلی یا بیف کا ایسا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو شاید وہ بات گرا گزرے, مگر ہم بھی دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے. اب ہم لوگوں نے جو پیکیجز تیار کیے ہیں, جو پروجیکٹ بنائے ہیں, یقین کریں قصاب کے پاس جو کسائی ہے اس کے پاس اس نے جو چونکا دینے والے خلاصے یا ذکر کیا نا, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا اخلاقی طور پہ, کیونکہ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والی لاتعداد بہنیں بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ہمارا من ہی نہیں کرتا وہ دکھانے کے لیے. لیکن یہ عورت حیدر بھائی کو دکھا رہی ہے وہ ویڈیو کلپ, اس کو بولو اپنے 5واں بچہ جو لپو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے کہ تو نے حیدر بھائی کو نہیں بولا تھا. یہ 7 مئی یا 6 مئی کا ہے یہ واقعہ, اس رات کو سالگرہ منائی. تو حیدر بھائی کو کیا بولتی رہی کہ آپ آئیں گے تو بنا کے کھلاؤں گی, کیونکہ یہ کراچی میں نا فلاں جگہ پہ میں نے کھائی غوثیہ نلی بریانی یہ وہ. اور تنویر بھائی دیکھیں یہ تو بہت شوقین تھی, اور ریئل میں جو بات تھی یہ پہلوان گوشت اس کے بالکل قریب کا علاقہ ہے جہاں پر سیما رہا کرتی تھی, وہاں پر یہ فرحان کی بیف بریانی بہت ہی زیادہ شوق. فرحان کی بیف بریانی آپ لوگ سرچ کریں, دیکھیں ہم نام بھی ہمیں دیکھیں خیال ہے آپ دیکھیں پہلوان گوشت جو پہلوان ہوتے ہیں, پہلوان گوشت فرحان کی نلی بریانی بیف بریانی. تو آپ اور وہ اچھا وہ دکاندار بھی جہاں ہم لوگ گئے, ہم نے انٹرویو لیا, وہ دکاندار بھی کہتا ہے کہ یہ آتی تھی مختلف لوگوں کے ساتھ, کبھی بڑی گاڑیوں میں کبھی چھوٹی گاڑیوں میں, ٹھیک ہے, اور ویڈیو سیشن ہوتا تھا, فوٹو سیشن ہوتا تھا, سب چلتا تھا, ہم لوگ دیکھتے تھے. اور ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید کوئی بڑی شخصیت ہے کوئی اس طرح کے نا, تو وہ بھی ان کو صحیح سے پروٹوکول دیتے تھے. وقت بھائی ہاں تنویر بھائی دیکھیں مختلف ہمارے پاس ثبوت بہت سارے لوگوں کے, ابھی ہم نام ریویل دوبارہ اگین سے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے کو منع کر دی گئی ہیں. جی بالکل. A fun start to the day is one where happiness leads the way. چاہتے کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے کو منع کر دی گئی ہیں. جی بالکل. جیسے کہ وہ ایک فارم ہاؤس والے بھائی تھے, ان کے بھی بارے میں ہم مزید نہیں بالی بات کرتے کیونکہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے. جی نہ تو کسی قسم کا کوئی ثبوت دکھانے کا, نہ کوئی پکچر دکھانے کا. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے حیدر بھائی کے بچوں کے لیے. تو تنویر بھائی بہت سارے ثبوت ہیں, اس کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے کہ جو ہم دکھائیں اور لوگوں کو یقین آ جائے, کیونکہ مومن ملک سر نے جو کچھ دکھا دیا میرے خیال سے اب اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور تنویر بھائی جو آپ نے بات کی, کبھی ایک کے ساتھ آتی تھی کبھی دوسرے کے ساتھ آتی تھی, تو کیا ہم نے وہ بندہ نہیں دکھایا جو ایک سیکورٹی گارڈ تھا,
اس نے بولا جب بھی آتی تھی میں گیٹ کھولتا تھا, کبھی کالی گاڑی کے ساتھ آتی تھی, کبھی وائٹ گاڑی کے ساتھ آتی تھی, کبھی ریڈ گاڑی میں آتی تھی, تو میں تو گیٹ کھولتا تھا, ایک دن اس کو بھی چونا لگا کے چلی گئی. اس کو بھی ایک دن 25,000 کا چونا لگا دیا, ہاں ایک دفعہ 20,000 اور پھر 5,000. تو بولے کہ میں نے اس لیے اس کو دے دیے, آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا کہ بڑی عورت ہے, بڑی عورت ہے, اگر 20 لے رہی ہے نا تو مجھے واپسی 25 دے گی. تنویر بھائی جو بات ابھی ہم نے کی ہے کہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک امیر عورت ہے, امیر ترین عورت ہے. تنویر بھائی آپ اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں نا, پاکستان میں اچھی ڈریسنگ پہنتی تھی, وہاں پر ڈریسنگ اچھی کر رہی ہے. خود جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہیں خود وہ 50 دفعہ کہیں گے واقعی جو پاکستان میں جتنی بھی اس نے ویڈیوز بنائی میں کپڑا ڈریسنگ دیکھنے لائق, اور وہ وہاں جا کے کہتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان وہاں پہ پاکستان میں یہ ہے وہ ہے. ارے وقاص عباس بھائی کے چینل پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے, بڑا زبردست قسم کا پیکیج ہے جہاں پہ کپڑوں کی حوالے سے, کپڑوں کی پرائسز کے حوالے سے, انڈین کپڑے, مزے کی بات ہے کہ انڈین کپڑے یہاں پہ پاکستان میں کراچی میں انڈین کپڑے بھی ہیں, وہ انشاءاللہ پیکیج کل تک آپ لوگ دیکھ پائیں گے یا پرسوں دیکھیں گے, جیسے شاید اس سے پہلے دیکھ لیں, ویڈیو آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو یہ عورت مطلب ایک مہارانیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی. اس کا لائف سٹائل بہت عجیب و غریب تھا, بہت زیادہ عجیب و غریب تھا. مطلب ایک پروٹوکول, ایک جو پروٹوکول دیا جاتا ہے نا کسی ویکتی کو یا کسی, اسی طریقے سے دو گاڑیوں کے ساتھ چلنا نکلنا اس طرح. تو یہ تو وہاں جا کے پھر پاکستان کو برا بھلا بولنا, پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہاں بھوک مری ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, آٹا نہیں ہے. تو آٹا کے حوالے سے ہم لوگوں نے کئی دفعہ وضاحت کی, کچھ ایسے بہت ساری بکواسیں کی اس نے, جیسا کہ ایک الزام یہ بھی لگایا کہ ابھی بولنا بہتر ہے کہ نہیں بولوں, اگر آپ یاد دیکھیں تو بول دیتا ہوں. کیا بتائیں؟ ہاں وہ یہ ہے کہ تنویر بھائی یہ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ پاکستانی سالے نامرد ہیں. پھر کیا کہتی ہے, پھر کہہ رہی ہے پاکستان میں تو جو ہے نا عورتوں کو ایک مشین سمجھا جاتا ہے بچہ پیدا کرنے والی. کبھی کہتی ہے پاکستانی نامرد ہیں, پھر کیا کہتی ہے تنویر بھائی, کہتی ہے میں جب بھی میرا بچے کی کوئی اولاد ہوتی تھی پھر 4 مہینے بعد میں پھر پریگننٹ ہو جاتی تھی. اچھا وہ کیسے, مطلب بچے تو بول رہی ہے نا, بول رہی ہے نامرد ہے پاکستانی سارے. چلے ٹھیک ہے پاکستانی نامرد ہیں, تو 4 بچے تو آپ نے حاصل کر لیے نا حیدر بھائی سے, حیدر بھائی کو تو انہیں نامرد بولا ہے. تو دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ کا جو یہ لونڈو لپاڑو لپو ہے, لونڈو لپاڑو لپو 1.5 سال ہونے والا ہے, کوئی چوزا ووزا آیا, کچھ بچہ وچا کوئی ہے نشانی؟ ارے کوئی حرکت کی نشانی بتا دو تنویر بھائی. اس بغیرت عورت نے تو ابھی پتا ہے آپ کو ایک ولاگ میں کیا کیا ہے جی, فلمی سین کر رہی ہے, فلمی سین. اچھا انگلش فلموں میں ہوتا ہے, پتا کیا, میں بھی بتاتا ہوں جتنے بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اس کے ولاگ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, میں جھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. کیمرہ مین تنویر بھائی مووی بنا رہا ہے, اور یہ ایک پردہ جو ہمارے کرٹنس جو ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں اس کے پیچھے دونوں جا کے ایسے ایسے کر رہے ہیں. اچھا سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو آپ دیکھیں تنویر بھائی اب یہ کیا کر رہی ہے, اب لگاتار نہیں آ رہا ہے جتنے بھی لوگ جو کہہ رہے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈھمکانا کر رہے ہیں. ارے بھائی اپنے جو ملک کی سنسکرتی کا تو کم از کم خیال کر لو, نہیں تو کروا لو. جی ہاں بالکل, ہم کیا کر رہی ہے. دیکھیں آپ کے دیش کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے یا نہیں اڑا رہی, آپ بتاؤ, ہم نہیں بولیں گے. ایک اے پی سنگھ جو کہ سپریم کورٹ آف ہندوستان کا وکیل ہے, بڑا وکیل, سینئر وکیل, ٹھیک ہے, کیا اس کو اسکرپٹ لکھ کے نہیں دیتا؟ اور وہ جو کر رہی ہے وہ تو یہ مطلب شو کرانا چاہتی ہے کہ ایک ایلیگل طریقے سے آئی ہوئی کوئی بھی مہیلا ہو پرش ہو اگر ہندوستان آئے تو وہ بالکل آزاد ہے, وہ جو چاہے کرے, کسی کو گالم گلوچ کرے نو پرابلم, کسی کو ٹرول کرے نو پرابلم, کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے نو پرابلم, کسی کی ماں بہن کا نام لے کر ان کو گالیاں دے یا کسی بھی وکیل کے ماں بہن کا ان کو گالیاں دے تو نو پرابلم. وقاص بھائی بالکل تنویر بھائی ایسے ہی چل رہا ہے, کیونکہ دیکھیں بھارت کے اتنے مہان وکیل جو ہمارے مومن ملک صاحب ہیں ان کو بھی اس نے بگوڑی نے اتنی بکواس کی ان کے خلاف. اس طریقے سے ہیمنت پارشد سر جی ہیں, ان کے خلاف بکواس کی. تنویر بھائی کسی کے خلاف نہیں کی, اس نے سب کے خلاف بولا, کھل کے بولا ہے, بڑے بڑے, اور دھمکی دی ہے باقاعدہ کہ میرے پیچھے کوئی عام شخصیت نہیں ہے. تو تنویر بھائی میں تو یہ سمجھ